میں یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے کیا ہے آپ بالکل سزائیں دیں، جس نے جو شر پسندی کی ہے آپ سزائیں دیں. کیا یہ جو لاجک دی ہے کہ اگر ایک 400 کا 500 کا مجمع ہے اس میں آگے کوئی 100 لوگ ہیں جو شر پسند ہیں جنہوں نے وارداتیں کر دی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے آدھے لوگ یہ دیکھ کے مڑ کے چلے گئے ہوں. آپ نے ازیوم کر لیا نا کہ وہاں تھے تو شریک جرم تھے، ہر کوئی اپروو نہیں کرتا. دیکھیے جو فوجداری قانون ہے کرمنل لا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے، ایک مینز ریہ اور ایک ایکٹس ریس. مینز ریہ ہوتا ہے نیت اور ایکٹس ریس ہوتا ہے ایکشن. اب اس پہ جو امانگس ادرس 2 بندے جو بلال اعجاز اور احمد چٹھا، ان کی پریزنس نہ پولیس نے الائج کی نہ ایف آئی آر میں ہے، اور جو 3 نامنیٹڈ ہے ان کو تو ایکوٹ کر دیا گیا. پیرا 26 پڑھ لیں. ایشو یہ ہے کہ نہ ایگزامینر ان چیف میں نہ 161 کے بیان میں ایک ہی بندہ ہے پورے 35 مقدموں میں، وہی لیڈرشپ کے اگینسٹ وہی ایک ہی ثبوت ہے جو کہ اس دن چھٹی پہ تھا لیکن وہ عمران خان کی ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا اور وہاں سے ساری چیزیں سن رہا تھا. اب یہ جو اس پہ آتے ہیں، پہلے میں اس اسپیسیفک ایشو کو کرنا چاہ رہا ہوں because میں کل سے بڑا پریشان ہوں اس بات سے. اس کے بعد جو ہے نا، یہ آپ نے کہا نا کہاں قلعہ ہے، یہ جناب آستانیہ ATC سرگودا قلعہ ہے. اس کی دنیا بھر میں کوئی اور مثال نہیں ملتی. یعنی آپ موب جسٹس جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا. آپ نے تو اس کو یہ کر دیا کہ جو بندہ آپ نے کہا، اس میں یہ بھی ہے ایک جگہ پہ کہ وہ جی جو کالز نہیں ہوتی جو ٹریس آؤٹ ہوتی ہیں، تو مراد راز کی سب سے زیادہ کالیں اگر آپ کو یاد ہو ٹریس ہوئی تھیں جیو فینسنگ میں. اس کو کسی نے پوچھا؟ جو پارٹی چھوڑ گیا وہ تو طائب ہو گیا تھا نا، اس لیے تو اس کا تو حق بنتا ہے نا. اس نے پریس کانفرنس کی. یعنی آگ لگانا پھر جرم نہیں ہے. ان کا قانون یہ ہے کہ آگ لگانا جرم نہیں ہے، پی ٹی آئی میں رہنا جرم، معافی نہ مانگنا جرم ہے. میرا گھروں پہ اٹیک کرنا جو ہے وہ معافی نہ مانگنا. اچھا معافی جنہوں نے کیا چلو انہوں نے تو نہ مانگ لی، جنہوں نے نہیں، اور جنہوں نے کیتا ہی نہیں انہوں کو معافی کہا دی. اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پورا پاکستان 35,000 بندہ راؤنڈ اپ ہوا ہے اس میں لکھتے ہیں hence the accused facing the trial to whom there is no specific role attribution are held responsible for all the acts done by their other accused persons in furtherance of common intention and in prosecution of common object. اور کسی کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ common intention کیا ہے. جلوسوں میں کیا ہوتی ہے؟ بڑے اس میں سزا پھر اتنی ہوتی ہے جتنی دوسروں باقیوں نہیں بات سنیں. بڑے جلوس ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، اچانک پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، معاملہ گرم ہو جاتا ہے. جو ذرا دلیر جیلے آپ کی طرح ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں دوسرے کو، ہماری طرح کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ اگر بیرسٹر کی لڑائی کرے گا تو اگر آپ ساتھ کہیں بھی اس ایریا میں نظر آئے تو آپ بھی برابر شریک جرم ہیں. اور کیا کہا ہے اس میں؟ دیکھیں یہاں پہ غلط پڑھ رہا ہوں. کامن انٹینشن قانون کا ڈیفینیٹلی ایک پروویژن ہے اور اس نے ازیوم کر لیا ہے، جج صاحب نے ازیوم کر لیا ہے کہ اگر ایک جلوس ایک طرف جا رہا تھا تو سارے اس ارادے سے جا رہے تھے کہ وہاں آگ لگائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. آدھے ہو سکتا ہے اس ارادے سے جا رہے کہ میں احتجاج کریں گے، شو ڈالیں گے، آ جائیں گے. کسی نے وہاں حرکتیں شروع کر دی، ہو سکتا ہے وہ پلانٹ کی ہوں پہلے. لیکن وہ جو پیچھے کھڑا خالی نعرے لگا رہا تھا اس کو نا آپ نے اس بندے کو ایک صف پہ کر دیا، اس کو بھی 10 سال ہوگی. جس نے آگ لگائی اس کو بھی 10 سال ہوگی. دیکھیں یہ تو پیرا نمبر 22 اگر آپ وہ ڈیفینس کاؤنسل کی کنٹینشن ہے پیرا نمبر 22 میں، میں وہی بتا رہا ہوں. یہ لیں آپ، میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. Two main accused, namely Tariq and Hamza, nominated in the FIR, to whom specific role have been attributed in the way that they were leading the mob, made firing, set the gate of police station on fire by sprinkling petrol after fetching the same from the vehicle of Tariq accused, have been found innocent. Yani jinhon ne aag lagayi, toda, mara, they have been found innocent. اور innocent کی ground کیا ہے؟ By the police along with the accused Hizbullah and other, as they had made conference by dissociating themselves from PTI.
یار یہ ہے پروسیکیوشن کہہ رہی ہے. دیکھیے یہ پروسیکیوشن یہ ڈیفینس کہہ رہے ہیں. اپنے ڈیفینس میں تو انہوں نے لیڈ کرنا ہے نا, اپنے آرگیومنٹس انہوں نے دینے ہیں. اب میں اور یہ وکیل ہیں, اب ظاہری بات ہے کہ as far as the contention of the defense side agitated vehemently during arguments that the two main accused, namely Tariq So and the accused Tariq and some others have been found not guilty during investigation. ویسے یہ کی کنٹینشن تھی وہاں پہ, یہ کوئی جج کی آبزرویشن جن کا FIR میں نام ہے نہیں, لیکن اب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, یہ ویسے پیرا مس ہوا, کافی لمبا یہ فیصلہ تھا, یہ کوئی 100 صفحوں کا ہے, لیکن اس لیے مس ہو گیا پارٹ. لیکن اس لیے آپ مجھے سمجھ آ گئی جب وہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار باقی گلاں تو چھڈو, انہوں نے یہ بھی نہیں کیا ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں the accused and blah 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 blah, they even did not opt to rebut at this stage from the affiliation with PTI. They did not. Why was that important? Not Why? No, but they not only the fact that they did not rebut their association with PTI. ایک سیکنڈ, Going above and beyond, they did not even rebut any of the evidence that was against them. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ بھائی جان میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق نہیں ہے, لیکن میں جلوس میں تھا, میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا, تو پھر بری ہو جاتا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. جج صاحب نے یہ کیوں لکھا ہے they even did not opt to. جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیں. نے کیا ہے باقی گلاں چھڈو, انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سے. جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہاف ہارٹیڈ جو ڈیفینس کاؤنسلز نے ہاف ہارٹیڈ کراس ایگزامینیشن کی ہے, اور اس کے بعد یہ تمام تر یہ وہ لوگ ہیں جو ملزمان تھے جنہوں نے پاکستان میں نہ کوئی ڈیفینس پاکستان میں نہ کوئی اپنا موقف واضح طور پہ. اب پاکستان میں قانون یہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کا ممبر 10 سال سزا, کہ اگر کوئی جلوس کہیں پہ جا رہا ہے تو اگر آپ اس جلوس میں کہیں بھی ہوں, چاہے سب سے پیچھے کھڑے ہوں, سڑک کے پار کھڑے ہوں, کوئی پیپسی پی رہے ہوں, سگریٹ پی رہے ہوں, اور وہ جلوس آگے, اس جلوس کا آگے حصہ جو آپ سے 4000 لوگ آگے ہیں, وہ وہاں پہ کوئی لڑائی کر دیں, چیزیں توڑ دیں, تو آپ کو بھی 10 سال قید ہو سکتی ہے. بیسکلی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی ریلی کے کسی جلوس میں نہ جائے, بیکاز ہر ریلی میں ایک خطرہ ہوتا ہے کانفلکٹ کا. آپ لوگوں نے یہ سزائیں اس طرح کی اس لیے دلوائی ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ کل کو کوئی پارٹی, کوئی بھی جو پیسفل رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ ہے, اس کا حق لے لیں کہ کوئی اب ریلی میں جائے. بکاز اب ریلی میں جانے کا مطلب ہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں, آپ کو جسٹس آپ کو 10 سال کے لیے اندر بھیج کو ذہن میں رکھ کے نہیں, میری گزارش ہے کہ ان 100 صفحات میں کہیں مجھے دکھا دیں کہ ان سارے ملزمان میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ وہ انوسینٹ بائی اسٹینڈر ہے اور وہ وہاں پہ ویسے کھڑا تھا. کسی نے تو یہ پلی لی نہیں, یہ تو آپ کی ازمپشن ہے. کسی نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی میں شامل تھا ان میں؟ نہیں, ان میں یہ تو کہا نا کہ یہ تو ان کا فرض تھا ثابت کرے کہ اس نے یہ کیا ہے. صرف یہ ثابت کر دی بندہ جلوس میں تھا, اس کو اندر کر دو. نہیں, یہ 10 سال کے لیے ظاہری بات ہے کہ 10 سال پھر سزا ہے. چلے مجھے 6 مہینے آپ کہتے ہیں جی 342 مجھے سمجھ آتی 144 توڑی ہے, کچھ یہ کیا ہے, 6 مہینے سال کی مجھے سزا سمجھ آتی ہے. کیا یہ جرم 10 سال کی قید کہہ کے آپ ایک ریلی میں حصہ لیا تو آپ کو 10 سال کے لیے اندر کر دیا جائے؟ دیکھیں کیا یہ بنتی ہے بات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشنز لگے ہوتے ہیں اور ATC ٹرائل کر رہا ہوتا ہے, جب آپ نے ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوتا ہے, اور ایک جگہ نہیں 200 سے زائد مقامات پہ,